نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہفتہ وار پروگرام حی علی الصلاح کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد ریاض میں حاضر ہوں۔ درس قرآن .com کی طرف سے ہفتہ وار یہ پروگرام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر 100% نماز زندہ ہو جائے۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان عزت والی، خوشی والی، پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، گھر کے اندر بھی بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کی تمام راحتیں، خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دنیا کی خوشی، دنیا کی راحت اس وقت تک کامل خوشی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آخرت کی خوشی کے ساتھ شامل نہ ہو۔ آخرت کی خوشی کامل خوشی ہے، آخرت کی راحت وہ دائمی راحت ہے، اور اس آخرت کی رحمت، برکت، خوشی، راحت حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنا، اس سے اللہ پاک ہمیں دنیا کی بھی راحت عطا فرمائے دیں گے، آخرت کی بھی برکت عطا فرمائے دیں گے، دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی اللہ عطا فرمائے دیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا سید احمد بن نوری صاحب دامت برکاتہم، ان کے ہم بڑے مشکور ہیں، انہوں نے وقت عطا فرمایا۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج گرامی آپ کے بخیر ہوں گے۔ جی شکراً، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ ایک جو پروگرام ہمارا ہے، آپ تو اس سے متعارف ہوں گے الحمدللہ، نماز ہی کے عنوان سے درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ دین اور شریعت کی روح سے نماز کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی اتنی اہمیت کس مقصد کے تحت ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے اور ہمیں مستفیض فرما دیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ، اور درس قرآن .com کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور پوری امت کی جانب سے وہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ اتنے اہم موضوع کے اوپر وہ اس طرح کے پروگرام منعقد فرما رہے ہیں۔ یہ بہت اہم اور بنیادی نوعیت کا سوال ہے کہ آخر دین میں اس مادی دنیا کے اندر نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے۔ ایک انسان جو اس دنیا کے اندر مختلف کام سر انجام دیتا ہے، بظاہر وہ دنیا کے اصولوں کے مطابق ایک کامیاب شخص کہلاتا ہے، وہ کسی کامیاب کاروبار کا مالک ہو سکتا ہے، وہ اپنے پرسنل پروفیشن کے اندر ایک کامیابی کے ساتھ ہمکنار شخص مانا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں نماز بنیادی اور اساسی اہمیت نہیں رکھتی، وہ نماز کے بارے میں کوتاہی کا مرتکب ہے، وہ نماز کو کما حقہ ادا نہیں کر رہا، تو وہ دنیا کے کسی بھی پیمانے میں چاہے کسی قدر بھی کامیاب کہلاتا ہو، دین کے لحاظ سے وہ کسی درجے بھی کامیاب نہیں مانا جا سکتا۔ تو یہ سوال آج کل کے مادی دور میں بلا شبہ انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو کائنات میں مستغنی ذات ہے، اسے اس کے بندوں سے کچھ نہیں چاہیے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرنے کے لیے چرند پرند اور ایسے غیر معمولی مخلوقات ہیں جن تک ہماری رسائی بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آخر اپنے بندوں سے کیوں چاہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز وہ پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں اور اس کے حضور سربسجود ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، اس کی بنیادی وجہ تب سمجھ میں آ سکتی ہے جب انسان اپنی حیثیت اور اس کائنات میں خدا کے ساتھ اس کے تعلق کے معاملے میں حساس ہوگا۔ اگر وہ یہ جان سکے گا کہ اس کائنات میں اصل میں اس کی حیثیت کیا ہے
اور اس کے خالق، اس کے مالک، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ ذوالجلال والاکرام رب الارباب حیثیت کی بے پناہ طاقتیں کیا ہے، تبھی وہ اپنے تمام کام جنہیں اپنے نظام خیش وہ نہایت ضروری سمجھتا ہے، انہیں چھوڑ کر، انہیں ترک کر کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کو اہمیت دے گا۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اپنی جن صلاحیتوں پر نازاں ہوتا ہے، جن چیزوں پر وہ فخریہ بیان کرتا ہے کہ وہ ان طاقتوں کا حامل ہے، اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کائنات کے اندر جو لامحدود کائنات ہے، ایک معمولی ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ وہ ہمہ دم اس بات کا محتاج ہے کہ کائنات کی طاقتیں اور خدا کی بنائی ہوئی یہ پوری کائنات اس کو اس بات کا سہارا دے سکے کہ وہ اپنے معمولی کام بھی سر انجام دے سکے۔ جب ایک انسان اس حیثیت میں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک معمولی ذرہ بے نشاں ہے، اس کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ کسی اور کی وضعیت کردہ ہیں، تو پھر اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے مسجود تلاش کرتا ہے، اس کا دل اس خالق کے ساتھ جس نے اس کو یہ سب کچھ چیزیں عطا کر دی ہیں، اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ پھر انسان اس کیفیت کے ساتھ اپنے مالک کی طرف بڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز اس پوری شعوری کیفیت کا اظہار ہے۔ جب ایک انسان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اصل میں وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اس کی طاقتیں کچھ نہیں ہے، یہ کائنات کسی کے بنائے بنی ہے اور کسی کے چلائے چل رہی ہے۔ جب تک وہ اپنی طاقتیں ہماری طرف متوجہ نہ کرے، اپنا بے پناہ فضل اور کرم متوجہ نہ کرے، تو وہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس کائنات کے اندر جی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے یہ شعور جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اسے نماز کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے، وہ نماز کی حساسیت سے اس کا دل معمور ہو جاتا ہے۔ پھر دین میں اس کی اہمیت کیوں دی ہے کہ دین انسان کو جس طریقے سے جس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، جو شاکلہ اس کو بنانا چاہتا ہے، جس طرح کی مینٹلٹی، جس طرح کی سوچ اس کے اندر دینا چاہتا ہے، جس شعور کی آبیاری اس کے قلوب میں کرنا چاہتا ہے، نماز اس کا مظہر بن جاتی ہے۔ نماز ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیتی ہے جو شریعت میں مطلوب ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ حیات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، خدا کا مطلوب ہے کہ انسان ہر لمحے اس کی بغاوت سے بچتے ہوئے اس کی عبودیت کا کامل مظہر بن جائے۔ اس کی ذاتی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی خانگی معاملات، اس کے پروفیشنل معاملات، تمام چیزوں میں یہ احساس ہو کہ یہ بندہ خدا ہے، یہ اپنے مالک کا احساس رکھتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو سب سے زیادہ اور نمایاں حیثیت دیتا ہے۔ جب یہ چیز کا کوئی چیز مظہر بنتی ہے تو نماز ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، اور یعنی میری زندگی و موت اللہ کے حضور ہے۔ تو نماز کے اندر کھڑا ہوا آدمی یہ جو پوری زندگی اللہ کے حضور ڈیووٹ کر دینی ہے، یہ پوری زندگی اللہ کے حضور وابستہ کر دینی ہے، اس کا مظہر بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو حدیث مبارکہ کے اندر، احادیث کے اندر ایمان اور کفر کے درمیان علامت قرار دیا گیا کہ اگر آدمی نماز کا قائم کرنے والا ہے تو وہ اصل میں مومن شخص ہے، اور کوئی آدمی نماز کے بارے میں کوتاہی مبتلا ہے تو پھر وہ چاہے جتنے دعوے کرتا رہے، چاہے وہ اپنے نظام کے اندر کتنی اچھائیاں کرتا رہے، اس کی اچھائیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شعور سے عاری ہے، اس کے نزدیک دین کی تفہیم ہی بہتر نہیں ہوئی اور وہ خدا اور اپنے رشتے کو درست نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو وہ بنیادی اساسی حیثیت قرار دے دی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے امال کو خط لکھا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کا پابند ہے اور نماز کو صحیح انجام دے رہا ہے تو وہ اپنے دیگر کام بھی صحیح طریقے سے انجام دے گا، لیکن خدا را خاصہ اگر نماز میں کوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی اطمینان سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے دیگر کام کسی درجے اطمینان سے قرار دے سکتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے حضرت میرے علماء کے بیان کردہ تعلیمات کی روشنی میں کہ نماز کو یہ اساسی حیثیت دی گئی ہے۔ نماز اصل میں وہ پورے دین کا خلاصہ بن جاتی ہے، اس پوری شخصیت کا خلاصہ بن جاتی ہے جو اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے۔ نمازی کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا سے جب تکبیر کہتا ہے
دنیا کو تیاگ دیتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جب کبھی حلال و حرام کے درمیان، مادی کائنات کے درمیان اور اصول کے درمیان فیصلوں کا موقع آئے گا تو وہ آدمی اللہ کی بات مانے گا اور مخلوق کے تمام منافع سے یکدم دامن چھڑا دے گا۔ یہ تکبیر اس بات کا احساس ہوتی ہے۔ جزاک اللہ حضرت، ماشاءاللہ اپنے یہ جملہ آپ کا بڑا قیمتی ہے کہ نماز پورے دین کا خلاصہ ہے، اور نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے کا بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اچھا حضرت مولانا صاحب، یہ ہمارا مسلمان ماشاءاللہ عذر مسلمان، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ اب نماز کے لیے محنت مشقت بھی ہوتی ہے، وضو کرو، آج کل جیسے سردی ہیں، صبح اٹھنا ہے، نیند بستر چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا، تو ظاہر بات ہے قربانی والا کام ہے، آدمی اٹھے، وضو کرے، مسجد جائے۔ تو اس قربانی پر آدمی کے محنت کے ساتھ نماز پڑھے وضو کر کے، تو انسان کی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے سے کیا برکات اور کیا فوائد انسان کو حاصل ہوں گے؟ جی بہت اہم اگلے نقطے کی طرف آپ اشارہ کیا ہے آپ نے۔ انسان چونکہ مادی دنیا میں وابستہ رہتا ہے تو خدا کے ساتھ تعلقات کو بھی وہ دنیاوی منافع کے کسی معیار پہ تلاشتا رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس عبادت سے اسے نقد سودا کے حاصل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی یہ نماز اور یہ تمام عبادتیں اصل میں یہ حوصلہ پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر کہ وہ فوری منافع اور حب عاجل، جسے قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں، جلد حاصل شدہ نفع کی لالچ سے باہر آ کر قربانی اور اصول اور مطمع نظر کی خاطر قربانی دے سکے۔ جب ایک انسان ان سردیوں کے موسم میں اپنا بستر چھوڑ کر اپنے خدا کے حضور جانے کے لیے تگ و تاز کرتا ہے، کاوش سر انجام دیتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں مسجد کا رخ کرتا ہے، تو اصل میں وہ اس بات کا احساس کر رہا ہوتا ہے کہ جب کبھی اصول آئے گا، جب کبھی نظریے کی بات آئے گی، جب کبھی اس بات کی آئے گی کہ اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، تو وہ اس کے لیے دیگر چیزیں قربان کر سکے گا۔ ایسا آدمی جو یہ کام انجام دیتا ہے، اس کی پوری زندگی اس شاکلے میں ڈھل جایا کرتی ہے۔ وہ اسی تربیت میں جیا کرتا ہے کہ جب کبھی بات اصول کی ہو، جب کبھی بات نظریے کی ہو، جب بات میرے خالق کی ہو، اور جب بات اس جنت کی ہو جو اس نماز کے صلے مل رہی ہے، تو میں اپنی ہر چیز چھوڑ دوں گا۔ یہ اس کی شخصیت پر شعوری اثر ڈالتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کے دنیاوی منافع نہیں انسان کو بندے مومن کی نظر میں دیکھنے چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نماز ہماری زندگی میں اور کئی طریقے سے سر انداز ہوتی ہے۔ نماز کو انسان اگر کسی اور غرض سے سر انجام دیتا ہے تو علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ اخلاص کے منافی، ایسی نماز میں ثواب نہیں ملے گا۔ نماز ٹریننگ نہیں ہے، نماز آپ کے لیے کسی اور نفسیاتی طریقے کا علاج نہیں ہے، یہ بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان زندہ تعلق کا مظہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو نمازی شخص ہے وہ اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے، وہ پنکچوئل لائف گزارنے کا عادی ہوا کرتا ہے۔ اگر نماز کو آپ منظم کر دیں گے تو انسان کی پوری لائف منظم ہو جاتی ہے، اس کی پوری زندگی ترتیب سے قائم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف مسلمانوں کو اس وقت شعور دلانے کی ضرورت ہے۔ یقین مانیے کہ اگر ایک آدمی اپنے شعور کے ساتھ نماز سر انجام دے تو نماز کے بارے میں اس کی خاص صفت یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایک خاص وقت میعاد پر انسان کو انجام دینی پڑتی ہے۔ جب انسان یہ رویہ اپنا لیتا ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے موعود وقت پہ سر انجام دیتا ہے تو پھر وہ دیگر چیزوں کے بارے، انسانی معاملات کے بارے میں بھی غفلت شعار نہیں رہتا، وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے، چیزوں کو ان کے وقت پر سر انجام دیا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نماز پڑھنے والے بھی کبھی کبھار شعور سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس طرح کے منافع نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز نے ان کی شخصیت کو ایک خاص طریقے سے زاویے سے مرتب کیا، ان کے اندر ہمدردی کا احساس پیدا کیا، ان کے اندر مخلوق کے ساتھ ایک اپنا زاویہ نظر درست کیا۔ اس لیے صحابہ کرام تو نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتفاقی طور پر جانشینی کا انتخاب کیا، تو یہ دلیل کتابوں میں نقل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو ہماری نماز کا امام بنایا تو ہم نے انہیں اپنی حکومت کا بھی امام بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے تو اس کا شعور، اس کی تربیت، انسانوں کے ساتھ وابستگی، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق اس خوبصورتی سے
مرتب ہو جایا کرتا ہے، نماز اس کی شخصیت کو اس قدر سنوار لیا کرتی ہے کہ جو دنیاوی اور سیاسی معاملات ہیں ان کے اندر بھی وہ غیر معمولی اور لافانی حیثیت سے سامنے آیا کرتا ہے۔ تو نماز اس طرح ہماری پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز کے بارے میں اگر انسان کوتاہی کا اور غفلت کا مرتکب ہے تو ایسے انسان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دیگر معاملات کے اندر وہ کسی نوعیت کی سنجیدگی کا مرتکب ہو سکے گا۔ بہت دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جب مؤذن کی پکار ہوتی ہے، جو آپ کے پروگرام کا بھی عنوان ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب رات کی تاریکی میں مؤذن کی اذان پردہ وجود پار چیر کرتے ہوئے آواز گونجتی ہے کہ آؤ فلاح کی طرف اور آؤ نماز کی طرف، اور انسان غفلت کا شکار ہے اور وہ اپنے خالق کی آواز نہیں سنتا اور اس کی طرف نہیں بڑھتا، تو کیا ایسے آدمی اس کی زندگی میں توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر دوسرے کمرے سے اس کی ماں اسے پکارے گی تو وہ آ سکے گا؟ انسان کے شعور کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ تمام کا اپنے شعور کے ساتھ سر انجام دیا کرتا ہے۔ اگر وہ خالق کی پکار پہ آواز نہیں اٹھا رہا، وہ خالق کی پکار پر کچھ لمحات اپنے خالق کے حضور خرچ نہیں کر رہا، جس میں تو کچھ نہیں جاتا، صرف کچھ افعال ہیں جو اصل میں اس تمام حقیقت کا مظہر بن جاتے ہیں، اگر وہ اس کا احساس نہیں کر رہا تو ایسے آدمی سے کوئی توقع نہیں آ سکتی کہ وہ اپنی ماں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا حقوق میں وہ غفلت کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو اس شعور سے عاری ہوتے ہیں وہ بھی یہ تمام ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے انسان کے اندر بہت سی فیکلٹیاں کام کرتی ہیں، وہ بہت سے نفسیاتی محرکات کے معاملہ سر انجام دیتا ہے، لیکن صحیح شعور سے اگر وہ ماں باپ کا ادا کرنا چاہتا ہے تو اور اس کے اندر یہ شعور موجود ہے تو اس کا پہلا مظہر، اس کی پہلا اظہار، اس کے لیے نمونہ عمل اس کا خدا کے ساتھ تعلق بنتا ہے جو وہ نماز کی صورت میں سر انجام دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں جہاں نماز کے بارے میں غفلت آئی ہے، وہ عام دنیاوی معاملات کے اندر بھی غفلت شعاری کے مرتکب ہو رہے ہیں اور انہوں نے گویا غفلت کے ماتو بن کے رہ گئے ہیں۔ تو خدا کی آواز پر اثر نہیں سنتا، کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مخلوق کی بات پر، مخلوق کے معاملات کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کر سکے گا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ نماز انسان کی شخصیت کو سنوار دیتی ہے۔ بے شک نماز ہی سے انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ ایک عموماً علماء کرام سے اور بیانات سے ہم ایک لفظ سنتے رہتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع اور خضوع عام لوگ سمجھتے نہیں ہے خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور وہ کون سے امور ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے تو ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع اللہ پاک پیدا فرما دیں گے، اور کون سی ایسے امور اور باتیں ہیں جن کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری نمازوں سے خشوع خضوع نہیں ہے، نماز میں یکسوئی نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ برائے کرم ہمیں اس پہ بھی رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ جی، بہت درست انداز سے آپ اگلے مرحلے کی طرف گفتگو لے گئے ہیں۔ ہماری نمازیں کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی؟ ہماری نمازوں سے وہ کیفیت حاصل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اذان جس سے لرزتا شبستان وجود، وہ آخر ہمارے ہاں وہ اذانیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہیں؟ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اقبال نے کہا تھا۔ ہماری نمازوں کے اندر سے وہ جان اور روح کیوں ختم ہو گئی ہے کہ جو ہمارے تمام معاملات کو مرتب کرے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز جس طرح اور جن صفات سے محبوب ہے، اور جس صفات کے ساتھ ادا کردہ نماز پر وہ تمام اللہ کی طرف سے فضائل اور برکتیں اور منافع حاصل ہوتے ہیں، وہ صفات تو ہماری توجہ کا مستحق ہی نہیں رہی۔ کچھ لوگ تو وہ بدقسمت ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، سرے سے نماز ہی نہیں جاتے، ان کے مقابلے میں کئی گنا بہتر وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں، پابندی سے خدا کے حضور سے مسجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم میں جو نماز کی صفات آئی ہیں اور احادیث میں جو کی شرح آئی ہے اور علماء نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کو سامنے رکھیں تاکہ وہ نماز کے اندر وہ حقیقت اجاگر کر سکیں۔ اس کے لیے آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیے کہ یہ دو لفظ ہیں جو نماز کی صفت کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا آئے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق مومنین ہی کامیاب ہو گئے، مگر وہ لوگ مومنین الذین هم فی صلاتهم جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
خشوع اور خضوع عربی زبان کے دو لفظ ہیں. خشعت الاصوات للرحمن، قرآن کریم نے اس کو اپنے لغوی معنی میں استعمال کیا ہے. خشعت الاصوات، جب آوازیں پست ہو جائیں، دھیمی ہو جائیں، اور آواز کے اندر ایک خاص قسم کا لحاظ پیدا ہو جائے کہ وہ کسی بڑے واقعے یا کسی بڑی ہستی کے سامنے گفتگو کر رہا ہے، تو اس گفتگو اس کے لیے لفظ خشوع استعمال ہوتا ہے. اور خضوع کا لفظ ہوتا ہے انسان کے وجود کا جھک جانا، یعنی خاضعہ. قرآن کریم نے اس کو بھی لغوی معنی میں استعمال کیا ہے کہ گردنیں ہیں، اعناقہم خاضعہ، ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں. تو اصل میں یہ دو جو صفات ہیں یہ اصل میں اس نماز کی پوری اس روح کو اجاگر کرتی ہیں. خشوع کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا باطن جھکا ہوا ہے، جہاں آپ کی نگاہ ہے وہاں آپ کا شعور بھی ہے، جہاں آپ کی نگاہ ہے وہیں آپ کا دل بھی ہے. آپ پورے اہتمام کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس احساس کر رہے ہیں کہ میں کس برتر ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے. اس کا حکم بلا شرکت غیر کائنات پہ حکومت کرتا ہے. ایسی ہستی کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو میرا اندر، میرا باطن، میری شخصیت کا پورا پرسونا میرے رب کے حضور کھڑا ہوگا. پھر ذہن ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوگا، پھر خیالات کے اندر دوڑ نہیں لگی ہوگی، اور وہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے حضور کھڑا ہوگا. اس کا مظہر بنتا ہے خشوع. اس خشوع کی نمائندگی پھر انسان کے اعضاء سے ہوتی ہے. اس کے لیے لفظ ہوتا ہے خضوع. میری آنکھیں کہاں ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہاتھ باندھنے کے بارے میں کیا تھی؟ پاؤں کس طرف ہونے چاہیے؟ پاؤں کے انگلی رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ یہ آپ کی شخصیت کا جو ظاہرہ ہے، جو آپ کی شخصیت کا جو ظاہری کا نمونہ ہے، اس کا نمونہ بن جاتا ہے خضوع. تو یہ دو صفات جب ہوتی ہیں تو پھر وہ نماز پیدا ہوتی ہے. اقبال نے کہا ہے نا شکوہ کرتے ہوئے، تیرا شوق نہ ہو کر میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. تو خدا کا شوق، خدا کا ذوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ احساس کہ میں کائنات میں کھڑا ہوں، جب یہ خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اصل میں وہ نماز پیدا ہوتی ہے جو برائیوں سے رکتی ہے. وہ نماز پیدا ہوتی ہے جو انسان کا تعلق براہ راست اپنے رب اور مالک سے کر دیا کرتی ہے. تو یہ وہ دو صفات ہیں، اور اس کے پیدا کرنے کے طریقہ بہت سے طریقہ کار ہیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہر نماز سے پہلے شعوری طور پہ بہتر کرنا چاہیے. جو نماز سے پہلے طہارت کے آداب ہیں، وضو ہے، وہ بہتر طریقے سے سر انجام دینا چاہیے، سنت کے مطابق سر انجام دینا چاہیے. وہیں سے اصل میں انسان اپنی عادت سے ہٹ کر ایک اہتمام کے ساتھ پھر وہ سر انجام دیا کرتا ہے. پھر نماز کے دوران اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو قرآن کریم کا اگر اسے فہم حاصل ہے، اس کا ترجمہ سے آتا ہے، جو ہر مسلمان کے لیے ذمہ داری ہے کہ بنائی ترجمے سے وہ آگاہ ہو. تو جو بنائی ترجمے سے وہ آگاہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو امام صاحب کی تلاوت سنتا ہے اور اس میں خدا کا کلام اس کو سماعت کرتا ہے، تو اس سے اس کے دل کے اندر خدا کے پیغام کو سننے کا شوق کھڑا ہوتا ہے. بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب تمہیں یہ خواہش ہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن کا صحیفہ کھول کے بیٹھ جاؤ، خدا تم سے بات کرے گا. اور جب تمہارا دل چاہے کہ تم خدا سے بات کرو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. نماز وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے سارے دکھ درد اللہ کے حضور رکھ لیتا ہے. جب وہ اپنا سر خدا کے حضور رکھے تو اس احساس کے ساتھ ہو کہ یہ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی ہے، میری مشکلات، میری مصائب، میری الجھنیں، میرے تمام ڈائلے میرے تمام عقدے یہی ذات سے حل ہو جائیں گے. اس کی نظر کرم میری طرف متوجہ ہو گئی، اس نے چاہا کہ وہ میری تقدیر بدل دے تو اس کے لیے اسے کسی سوچنا نہیں پڑے گا. وہ جب چاہے گا ایک انسان کو اٹھا کے تبدیل کر دے گا. جب اس احساس سے انسان سجدہ کرتا ہے تو قرآن نے سکھایا ہے نا، وسجد وقترب، سجدہ کرتے چلے جاؤ اور اپنے رب کے جو تمہاری آخری منزل ہے، جسی سب کچھ مل سکتا ہے، اس کے قریب ہوتے چلے جاؤ. تو خشوع اور خضوع اصل میں ان تمام صفات کا احاطہ کرتی ہے، یہ ان تمام کو شامل لیتے ہیں. جزاک اللہ حضرت، آپ نے بڑے احسن انداز میں خشوع اور خضوع کا تعارف ہمیں پیش فرمایا. حضرت ایک لفظ ابھی آپ نے بولا ہے کہ خضوع نماز کی ظاہری جو کیفیت ہے، ہاتھ کیسے باندھنا ہے، نماز میں نظر کیسے رکھنی ہے، تو آپ سے گزارش ہے ہمیں یہ بتاتے یا اسی کے ضمن میں یہ بھی بتا دیں کہ قیام میں، رکوع میں، سجود میں، اتحیات میں نظر ہمیں کہاں رکھنی چاہیے؟ یہ جی، علماء نے اس کے آداب لکھے ہیں اور محدثین بھی اس پر تفصیلی کلام کیا ہے
جب انسان قیام میں کھڑا ہو تو اس کی نگاہ سجدہ گاہ کا احاطہ کرنی چاہیے، اس کی نگاہ عین اس جگہ ہونی چاہیے، جب سجدہ کرتے وقت اس کی نگاہ جہاں پڑتی ہے، جس جگہ اس کی ناک اور سر سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہی جگہ کا طواف کرتی رہے اس کی نگاہ، تاکہ جہاں نگاہ ہے وہیں قلب متوجہ ہوتا رہے۔ اور اسی طرح رکوع کے بارے میں علماء نے آداب لکھے ہیں، اصل میں ارتکاز توجہ کے لیے آداب لکھے ہیں کہ انسان رکوع کرتے وقت اپنے دونوں جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں اس کی طرف اپنی نگاہ کو مرتکز رکھے۔ اور اتحیات کے بارے میں کہا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے جو دامن ہے اس کی طرف نگاہ متوجہ کرتا رہے، تاکہ نماز کے درمیان اس کا دل و دماغ بھی وہی ہو جس کی نگاہ ہو۔ تو گویا قیام اور قوما اس موقع پر اس کی نگاہ سجدہ کی طرف ہو، اور خود سجدے کرتے وقت تو اس کی نگاہ بالکل زمین کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے۔ رکوع کے موقع پر وہ اپنے انگوٹھے کی طرف نظر رکھے، اور اتحیات کے موقع پر وہ اپنے دامن کو کی طرف متوجہ رکھے، اور اسی توجہ کے ساتھ پھر وہ تمام اذکار جو نماز کے لیے لازمی اذکار ہیں، جس سے ہر مسلمان واقف ہے، وہ ادا کرے۔ جہاں اگر وہ تلاوت کا، اگر انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو تلاوت کا جہاں موقع ہے تو وہ اپنے ہر لفظ جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ، تجوید کے ادائیگی کے ساتھ اور معانی پہ نظر رکھتے ہوئے ادا کرے۔ اگر امام ہے تو وہ قرات کرنے کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھے، اور اگر وہ مقتدی ہے تو پھر وہ خشوع خضوع کے ساتھ امام کی تلاوت کرے، اور نگاہ اس کی سامنے کی جانب ٹکی رہے، جہاں سجدہ کرنا ہے، جہاں تھوڑی دیر بعد اس کو اپنے رب کے حضور اپنے سب سے قیمتی چیز سر بتسلیم خم ہو جانا ہے، جہاں سر رکھ دینا ہے، وہیں اس کی نگاہ بھی ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ حضرت، وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے، بس مختصر الفاظ میں ہمیں آخر میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ با جماعت نماز اور مسجد ہمارے معاشرے اور معاشرے کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ کیسے ان کو بنایا جا سکتا ہے، نماز کو اور مسجد کو کیسے ذریعہ بنایا جا سکتا ہے؟ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ خصوصی طور پر اس امت کے لیے اجازت حاصل ہے کہ تمام زمین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، جعلت لی الارض مسجدہ، لہذا نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی آپ کی شریعت میں آسانی دی گئی ہے کہ اگر کسی طور پہ جماعت کی نماز سے رہ جائے تو وہ انفرادی نماز بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز اپنے تمام کمال کے ساتھ، تمام جمال کے ساتھ، وقت کے اندر مسجد میں باجماع ادا کرنے سے ہی صحیح معنوں میں اس کا جمال و کمال ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت کو مسلمان معاشرے کے اندر خصوصی اہمیت سے بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے دیندار حضرات بھی اس میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن مسجد میں جماعت کا اہتمام نہیں کیا کرتے۔ اصل میں یہ مسجد ہے جس کے بارے میں مولانا ابو الحسن ندوی کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ہوا قطب یدور حولہ رحل حیات الاسلامیہ، یہ اصل میں چکی کا وہ پارٹ ہے جس کے گرد ساری مسلم معاشرہ گھومتا رہتا ہے۔ آپ جب اہتمام کے مسجد میں جاتے ہیں تو یہی اصل میں آپ کا پڑوسی بھی آتا ہے جس سے آپ غمخواری کر سکتے ہیں، اس کا احساس کر سکتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی اجتماعیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے رنگ، نسل اور باہمی چھوٹے موٹے اختلافات کو ترک کر ایک رب کے حضور سے ریز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مسجد ہمارے بہت سے دیگر سماجی پہلوؤں سے بے اثر انداز ہوتی ہے۔ نکاح کی تقریبات بھی انسان تبھی مسجد کے اندر ادا کر سکتا ہے جب وہ مسجد کو اپنا گھر بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عرش کے قیامت کے روز جب انسان کے لیے پوری روئے زمین پر یا جو بھی اس وقت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہوگی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، تو اللہ اپنے عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو خاص پناہ دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص ہوگا کہ قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے ٹکا ہوا ہوگا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر آئے گا تو وہ اپنے کام اس طرح سے انجام دے گا کہ مجھے ابھی عصر کی نماز کے لیے اتنے وقت کے بعد جانا ہے۔ عصر پڑھ کر آئے گا تو اس کا دل وہیں ٹکا ہوگا کہ عصر کی نماز پڑھ کے بعد میں گھر آ گیا ہوں اور دنیاوی معاملات سر انجام دے رہا ہوں اور خدا کی شریعت کے مطابق دیگر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہا ہوں، لیکن مجھے ابھی مغرب کے لیے جانا ہے۔ تو یہ نماز کی، جماعت کی نماز کی یہ بنیادی اہمیت ہے جس سے ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ پھر مسجد کی نماز، جیسے میں نے اشارہ کیا
کہ ہمارے تمام دیگر صفات کے ساتھ بھی جڑ جایا کرتی ہے۔ اصل میں نماز کی جماعت کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی کیا کیفیت ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو تو ہم اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر ہم مسلمانوں کے کسی اجتماعی مسئلے کے حل کے لیے بیٹھک کر سکتے ہیں۔ مسجد سے بہتر اس طرح کی مشاورت کی جگہ نہیں ہے۔ جب انسان مشاورت کر رہا ہوتا ہے تو یہ احساس دامن گیر ہوتا ہے اس کے کہ وہ خدا کی نظر کے سامنے ہے، خدا کے گھر میں ہے، خدا کا کلام یہاں پڑھا جاتا ہے۔ تو جب اس موقع پر کوئی مشورہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کے متعلق وہ اپنا کوئی مشورہ دیتا ہے تو وہ دینی لحاظ سے پوری حساسیت کا مظہر بن جایا کرتا ہے۔ تو مسجد اس طرح ہمارے پورے مسلم معاشرے کے اندر بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے ہماری تمام چیزیں جڑ جاتی ہیں۔ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے ارباب اختیار کو بھی، اور مسلمانوں کے معاشرے میں جو کارپردازان ہیں کہ وہ مسجد کے ساتھ ہی ایسے سینٹرز بنائیں کہ جہاں ہمارے دیگر سماجی معاملات، کوئی بیٹھک ہے، کوئی کمیونٹی سینٹر ہے، کوئی اور معاملہ ہے، تو مسجد اس کی اساس رہے، اس کے گرد تمام چیزیں ہوتی رہیں۔ ہمارے دادا جان حضرت بنوری علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مدرسے کے لیے خاص طور پہ ایسی جگہ انتخاب کیا ہے اس سے مدرسے کی عمارت ثانوی درجے کی ہو اور مسجد کو اساسی حیثیت حاصل ہو۔ آپ داخل ہو تو لگے کہ اصل میں مسجد ہے جس کے احاطے میں مدرسہ قائم ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ مدرسے کا ایک حصہ مسجد ہو۔ تو اکابر کے ان اقوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد کو کس قدر بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور ہم اس کو اگر وہ جگہ دے دیں تو یقین مانیے کہ ہمارے سماجی اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خوشگوار تبدیلیاں ہوں گی۔ اور جن علاقوں میں مسجد کی برکت سے مسجد کی حیثیت حاصل ہے ان علاقوں کے اندر وہ تبدیلیاں بسر چشم دیکھی جا سکتی ہیں۔ بارک اللہ تعالی۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز انفرادی، اجتماعی، معاشرتی اور سماجی زندگی میں ہمارے لیے بڑی رہنمائیاں عطا فرماتی ہیں، اور اس سے بڑے برکات اور بڑی خیر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، رحمتیں، برکتیں اور حقیقی خوشیاں نماز ہی کے ذریعے اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیں گے، اور خشوع خضوع والی نماز اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیں۔ ہمارا دل بھی نماز میں اللہ کے حضور متوجہ ہو، اور ہمارے ظاہری اعضاء جس کو خضوع کہتے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھ، سر سے پاؤں تک ہماتن ہم اپنے رب کے حضور نماز کے اندر متوجہ ہوں، اور ایسی نماز اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ جزاک اللہ تعالی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی پیر کے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔